السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہوم اسلامک ٹیچنگز میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا پچھلا سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ ویسے تو ہم نے نورانی قاعدہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ نے اچھی طرح یاد بھی کر لیا ہوگا، اور اب ہم 30واں پارہ سٹارٹ کر چکے ہیں۔ 30ویں پارے میں ہم سورہ بلد تک پہنچ گئے ہیں۔ سورہ بلد ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج میں نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 کی دہرائی کرواؤں گی، اس لیے کہ مجھے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 دوبارہ آپ تفصیل سے پڑھا دیں تاکہ بچوں کو اچھی طرح یاد ہو جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں تفصیل سے تمام حروف کی ڈیٹیل بتاؤں گی اور پھر ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریوائز کرواؤں گی۔ آپ اس کو غور سے، خاموشی سے غور سے سنیں اور میرے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھتے جائیں۔ اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات یعنی ہر لفظ الگ الگ لکھا ہوتا ہے، اس کی شیپ الگ الگ ہوتی ہے، اس کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اس لیے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ الف، الف کو منہ کے خالی حصے سے ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی منہ کے خلا سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ الف۔ با، با کو بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ با، با کو بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تا، تا کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی ثنایا علیہ سامنے کے 2 اوپر والے دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد تا صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ تا زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے ٹچ کر کے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تا، سا، سا۔ سا کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے سرے سے ٹچ کر کے ادا کرنا پڑتا ہے۔ سا کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے سرے سے ٹچ کر کے سا ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی ثنایا علیہ سامنے کے 2 دانت جو ہیں، اس کے سرے سے زبان کی نوک کو ٹچ کر کے سا کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیم کو وسط زبان یعنی زبان کا درمیانہ حصہ اور بالمقابل اوپر کا تالو کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، ہاں کو وسط حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی حلق کے درمیان حصے کو وسط حلق کہتے ہیں، تو ہاں کو وسط حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ خو، خو کو ادنی حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دال، دال کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے لگا کر ادا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ تا ادا ہوتا ہے۔ زال، زال کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ایک دوسرے سے ملا کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ زال کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ایک دوسرے سے ملا کر ادا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ سا ادا کیا جاتا ہے۔ را، را، را کو زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ
ادا کرنا پڑتا ہے. اور را میں تھوڑی سی سرسراہٹ یعنی وائبریشن بھی کہتے ہیں. را را اس طرح کر کے ادا کرنا پڑتا ہے. زا زا اور سین، ان دونوں کو زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے تو ادا ہوتا ہے. زا اور سین زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے تو ادا کیا جاتا ہے. اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کو ثنائے علیہ اور نیچے کے سامنے والے دو دانتوں کو ثنائے سفلی کہا جاتا ہے. شین شین کو وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. صاد 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 کو زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. داد داد زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 داڑوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. داد زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 داڑوں سے ادا کیا جاتا ہے. طا طا کو زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے تا اور دال ادا ہوتا ہے. ظا ظا کو زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کا سرا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی زبان کی نوک ثنائے علیہ کے سرے کے ساتھ ملا کر ادا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ زال اور سا ادا کیا جاتا ہے. عین 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 کو وسط حلق کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. حلق کا درمیان والا حصہ وسط حلق کہلاتا ہے. جیسے ہا ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح عین عین کو وسط حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے. غین غین کو ادنی حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی منہ کی طرف والا حصہ جو حلق ہے اور منہ کی طرف والا ہے اس سے ادا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ خا غین اور خا دونوں کو ادنی حلق سے ادا کرنا پڑتا ہے اور ادنی حلق منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے. فا فا ثنائے علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ. ثنائے علیہ کا سرا یعنی سامنے کے اوپر والے 2 دانت اور نیچے کے ہونٹ پر اپنے دانتوں کا سرا یعنی دانتوں کی نوک رکھ کے فا کو ادا کیا جاتا ہے. قاف قاف زبان کی جڑ کے قریب جب نرم تالو سے لگے. قاف کاف زبان کی جڑ کے قریب یعنی زبان کی جڑ کے قریب چھوٹی سی زبان ہوتی ہے، اس کو کوا کہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ زبان کی جڑ لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. کاف زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے. زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے. لام لام زبان کا کنارہ مع کچھ ہافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے ادا ہوتا ہے. لام زبان کا کنارہ مع کچھ ہافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا کیا جاتا ہے. میم میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کیا جاتا ہے. نون نون زبان کا کنارہ
اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے ادا کیا جاتا ہے. واو واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا کیا جاتا ہے. ہاں ہاں اقصی حلق سے ادا کیا جاتا ہے. اقصی حلق سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے حلق کا. اقصی حلق سینے کی طرف والا حلق کا حصہ ہوتا ہے. حمزہ اقصی حلق سے ادا کیا جاتا ہے جو سینے کی طرف ہوتا ہے. یا وسط زبان اور بالمقابل تالو سے ادا کیا جاتا ہے. اور یا ان دونوں کو وسط زبان یعنی زبان کے درمیان کا حصہ اور بالمقابل تالو سے ادا کیا جاتا ہے. زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس سے ادا ہوتا ہے. اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. آپ اس کو غور سے سنیں اور پھر اس کی بار بار پریکٹس کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ان دونوں یا کو تقریباً ایک جیسے ادا کرنا پڑتا ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یعنی اس کو ہم اردو زبان میں چھوٹی یا اور اس کو بڑی یا کہتے ہیں. اس کو یہ گول طرح کے لکھی ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے, اس کو ذرا زیادہ لمبا کیا جاتا ہے. یا یعنی اس کو گول کر کے لمبا, اس کو کم کیا جاتا ہے, اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. یا امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو آپ اچھی طرح سن لیں, بار بار اس ویڈیو کو سنیں اور اس کے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں, اور ویڈیو بند کرنے کے بعد بھی اچھی طرح پریکٹس کرتے رہیں.